اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہے اسی کے ساتھ دوزخ کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کا بھی تذکرہ ہے جو جنت میں جائیں گے اور ان کا بھی تذکرہ ہے جو دوزخ میں جائیں گے، اور کبھی ایسا ہے کہ پہلے دوزخیوں کا تذکرہ ہے اور پھر جنت کا۔ دوزخیوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کیسے لوگ دوزخی ہوں گے، اور اہل جنت کی خصوصیات بیان کی۔ پورے قرآن پاک میں انداز آپ کو ملے گا، دوزخیوں کو کیا سزائیں ملیں گی اور جنتیوں کو کیا نعمتیں میسر آئیں گی۔ آپ پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ فرمائیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو یہ دو طبقے اہل جنت اور دوزخ والے ہر مقام پہ نظر آئیں گے۔ کبھی یہ زمرہ جماعت گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، اور کبھی وہ گروہ در گروہ کھینچ کر کے جہنم میں لے جائے جائیں گے۔ یہاں بھی یہی عالم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان لوگوں پر جو جنت میں داخل ہوں گے، اور صرف داخل ہی نہیں ہوں گے، ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ کا دیدار بائیں طور کریں گے کہ اللہ تجلی فرمائے گا، تجلی کے بعد وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، سلامتی ہو تم پر اے جنت والے۔ اسی کا سلام قولا من رب رحیم، سلامتی کا قول ہوگا رحم فرمانے والے رب کی طرف سے۔ پروردگار رحم فرمانے والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور جب جنت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ آپ اندازہ ہوں، جو سلام خود ہے وہ سلام فرما رہا ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ یہ اسلام سرتاسر سلامتی ہے، اسلام سرتاسر سلامتی ہے۔ اسلام کے معنی بھی سلامتی اور امن کے ہوتے ہیں۔ اسلام کے رب کا نام سلام ہے، اسلام کے دین کا نام دین السلام ہے، ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے، ہمارے نبی کا نام نبی السلام ہے، پیغمبر امن۔ سمجھا آپ نے؟ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہماری نمازیں السلام علیکم پہ ختم ہوتی ہیں۔ اتنے سلاموں کو سمیٹ کے جب ہم رہیں گے تو جنت میں اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا، سلام قولا من رب رحیم۔ یہ تذکرہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا۔ اب آگے چونکہ اہل جنت تذکرہ ہو چکا ہے، اب اہل دوزخ کی بات ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بس اتنا ہی۔ اور میدان قیامت میں آپ نے پڑھا سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جب جمع ہوں گے تو اہل جنت بھی ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے لیے جہنم مقدر کر دی گئی وہ بھی ہوں گے۔ مگر جب ایک ساتھ جمع ہوں گے اور دونوں روانہ ہوں گے تو فرشتے جہنمیوں کو جنتیوں سے الگ کر دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اے دنیا میں جرم کرنے والوں، اے خطا کاروں، اے شریعت سے انحراف کرنے والوں، اے باغیوں، اے پیغمبران کرام کی باتیں نہ ماننے والوں، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، الگ ہو جاؤ۔ ان کو فوراً الگ کر دیا جائے گا، اور جب جنتی آگے جائیں ان کے ساتھ روشنی ہوگی، قرآن پاک میں نور ہوگا، تو وہ کہیں گے ذرا رکو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی اقتباس کر لیں، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو جب یہ جہنمی چیخیں گے تو جنتیوں اور جہنمی کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح مکمل اندھیرا ہوگا، اس طرح مکمل روشنی ہوگی، انوار الہی کی روشنی ہوگی، دین کی روشنی ہوگی،
قرآن کی روشنی ہوگی، اعمال حسنہ کی روشنی ہوگی، جنت کی نعمتوں کی روشنی ہوگی، اعضائے وضو کی روشنی ہوگی، پیشانیوں کی روشنی ہوگی، چہروں کی روشنی ہوگی، تمام روشنیاں ہوں گی جس میں جنتی جنت کے جا رہے ہوں گے۔ یہ تو فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے جرم کرنے والوں، آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں ساتھ رہے ہوگے، جبکہ دنیا میں بھی اہل حق اور اہل باطل ساتھ نہیں ہوتے۔ ممکن ہے حالات کا دباؤ انہیں ایک ساتھ رہنے پر مجبور کر دے، مگر ان کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کا طرز حیات ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ان کا طرز زندگی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ مسجد جاتے ہیں، وہ میکدہ جاتے ہیں، شراب خانے میں جاتے ہیں، وہ مسجد جاتے ہیں، وہ بازار جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں آوارگی کے لیے ایسے مقامات تلاش کرتی ہیں جہاں نگاہوں کو سینکا جا سکے۔ یہ سب فرق ہے یہاں بھی۔ تو دنیا میں یہ فرق ممکن ہے بہت زیادہ محسوس نہ کیا جائے، مگر آخرت میں اللہ کے منادی کہیں گے، فرشتے کہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے جرم کرنے والوں الگ ہو جاؤ۔ اب کیوں الگ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تم کو پابند نہیں کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ جو ہے سمپل وعدہ، عہد جو ہے وہ وعدہ جو بہت تاکید کے ساتھ ہو۔ تو کیا ہم نے تاکید کے ساتھ تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اس بات کا وعدہ کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ شیطان کی عبادت کہاں کرتا ہے آدمی؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا نا، ہم کہاں شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے بھی نہیں۔ وہ حضرات، شیطان جس راستے پہ لے جاتا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ بتوں کی پرستش کریں، غیر اللہ کو پوجیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے قوانین کو نہ مانیں، اللہ کے فیصلے سے انحراف کریں۔ عبودیت ایک پورے نظام کامل کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے قانون کی اطاعت کرنا اور پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا، یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے۔ تو بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے نظام کو مانا جائے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جب بھی ہم شریعت سے انحراف کریں گے تو شیطان کی عبادت ہوگی، وہ شیطان کی بندگی ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اے بنو آدم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن ہمارے باپ کا دشمن ہے۔ جنت میں اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، ہمارے باپ کا دشمن ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے باپ کو سجدہ نہیں کیا غرور کی بنیاد پر، اور پھر اسے نکال دیا گیا۔ تو دشمنی تو وہیں چلی آ رہی ہے نا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک عہد کیا تھا، وہ کر رہا ہے اپنا کام۔ تو جو بھی اسلام سے ہٹ کر کے برائی کے راستے پہ جائے گا وہ شیطان کی اتباع کرے گا۔ یہاں اتباع بمعنی عبادت ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہوگا، اس کے فیصلے سامنے جھکا ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان کو لازمی طور پر ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے جو شیطان کے راستے سے لے جانے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سورہ یاسین شریف کے فضائل کے مزید ویڈیوز کے لیے یہاں کلک کریں، SDI چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔